بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی خاص رحمت فرمائے اور آپ کو ہر بیماری اور مشکلات سے دور کرے اور آپ کے رزق میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، ہم جتنا بھی درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں پیش کریں اتنا ہی کم ہے۔ ان کی رحمتوں کے صدقے اللہ نے ہمیں صحت دی، ہمیں اولاد دی، ہمیں گھر دیا، ہمیں ہر نعمت سے نوازا۔ یہ سب انہی کی رحمتوں سے، انہی کی برکتوں سے سب کچھ ہمیں نصیب ہوا۔ سب سے بڑی بات کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے آقا کو درود پاک پیش کریں۔ سب مل کے ایک دفعہ ضرور درود پاک پڑھیں اور ان کو پیش کریں۔ اب ہم نے تھوڑا سا فارمیٹ چینج کیا ہے کہ پہلے ہم 3 ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر آپ ایک ہی ویڈیو بنائیں اور اس کو کنٹینیو رکھیں، کیونکہ 3 ویڈیو کے لیے ہمیں 3 ویڈیو کو گنگالنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ ایک ہی ویڈیو میں سیکونس سے بتائیں تاکہ آپ بے شک لمبی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن ایک ہی ویڈیو میں تمام ستاروں اور سیاروں کے بارے میں حالات و واقعات بیان کریں۔ تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں 12 جو ستارے بروج ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ ہے ایرس جو ہے یہ حمل ہے، آتشی سیارہ ہے۔ اس کے جو یہ ہفتہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ 12ویں گھر میں راہو کی موجودگی اسی طرح موجود ہے جو پچھلے ہفتے بھی تھی، اور کام پر آپ کے جو دباؤ ہے وہ بڑھے گا۔ اس کے وجہ سے تھوڑا سا دباؤ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ آپ نے اپنے غصے کو، ذہنی انتشار کو کنٹرول میں رکھنا ہے، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ پریشانی کی وجہ سے آپ کا یہ ہفتہ خراب ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے چڑچڑاپن اور چیزیں بھی خراب ہو سکتی ہیں۔ آپ کو یہ اچھی طرح جاننا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کول مائنڈ رکھنا ہے۔ لوگ آپ کو آ کے اکسائیں گے، بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ دوسرا، اس ہفتے آپ نے بے جا پیسہ ضائع نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی، اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اخراجات بڑھا دیے تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ اس ہفتے آپ کی فیملی میں، آپ کے دوست احباب میں کوئی ایسا خوشی کا بھی اظہار ہو سکتا ہے، کوئی بچہ کی ولادت ہو سکتی ہے، کسی کے پاس ہونے کی خوشی ہو سکتی ہے، کسی کی شادی کی بھی خوشی ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے منائیں اور اس میں حصہ لیں۔ اپنے آپ کو تنہائی کا شکار نہ کریں، مل جل کے رہیں، ڈپریشن میں نہ جائیں۔ زول کے 11ویں گھر میں کیونکہ داخل ہو چکا ہوا ہے پچھلے ہفتے سے، اور اس ہفتے میں بھی وہ 11ویں گھر میں ہی ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے بہت سارے ساتھی جو ہیں آپ کا سایہ بن کے آئیں گے، آپ کی مدد کریں گے، لیکن آپ سے لالچ بھی رکھیں گے۔ آپ نے کوئی اداری نہیں دینی، کوئی قرض نہیں دینا، ورنہ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ رشتوں کے بارے میں جو بات چل رہی ہے اس کو آپ نے اس ہفتے میچور کرنا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ نے غصہ نہیں کرنا، اس لیے کہ چاند گرہن آپ کو پتہ ہے 18 ستمبر کو لگ رہا ہے، اور 18 ستمبر کے جو چاند گرہن کے اثرات ہیں وہ جیسے جیسے اپنے مدار میں، گرہن والے مدار میں داخل ہو رہا ہے، تو اس کی اثرات، گرے کے اثرات جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں۔
اس کی وجہ سے آپ کے اندر چڑچڑاپن ویسے بھی بڑھ سکتا ہے، اور رشتوں کی باتوں میں خاص طور پہ بہت احتیاط کرنی ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ تعلیمی جو معاملات ہیں ان کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، نئی کلاسز، نئے سمیسٹر سٹارٹ ہونے والے ہیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی پڑھائی کی طرف پوری توجہ دیں، اور اس میں آپ نے کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو لوز نہیں کرنا۔ پوری توجہ آپ نے اپنی پڑھائی پر رکھنی ہے، اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو کوشش کریں کہ سفر سے پرہیز کریں، اور یہ سفر آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ سفر نہ کریں۔ صدقہ دینے کے لیے آپ کالے رنگ کا کپڑا دے سکتے ہیں، کالے ماش آدھا کلو جو ہے وہ پیر کے دن یا ہفتے کے دن جو ہے اس کا صدقہ دیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 200 بار پڑھ کر اس کو ہر نماز کے بعد 2 تسبیحاں پڑھیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یاقوت، مرجان اور فیروزہ، اس کی آپ انگوٹھی بھی پہن سکتے ہیں اور لاکٹ بھی پہن سکتے ہیں۔ کچھ خواتین ہمیں پوچھتی ہیں کہ سر ہم کیا اس کا وہ پن، نوز پن بنا لیں، کوکا پہن لیں یا بندے پہن سکتے ہیں؟ بالکل پہن سکتے ہیں۔ وہ پتھر جو ہے وہ آپ کی باڈی کے ساتھ ٹچ رہنا چاہیے، اور اس کے آپ کو ضرور فائدے ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب ٹورس کی۔ ٹورس جو ہے وہ سور کو کہتے ہیں، خاکی یعنی مٹی کا عنصر ہے۔ اس ہفتے کوشش کریں کہ گاڑی وغیرہ چلانے سے یا مشینری کا اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ سفر سے بھی پرہیز رکھنا ہے، زیادہ سفر نہیں کرنا، خاص طور پہ رات کا سفر سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اس صورت میں کوئی آپ کو جذباتی کر کے آپ کو سفر پہ ساتھ لے جانا چاہے تو آپ کوشش کریں کہ اوائڈ کریں۔ راہو کے 11ویں گھر میں کیونکہ موجودگی ہے، اور راہو جو ہے وہ اپنا اثرات جو ہے وہ پوری طرح دکھا رہا ہے، اور اس ہفتے آپ نے اپنے کاروبار پر پوری توجہ دینی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو غیر ملکی آرڈر بھی مل سکتے ہیں، آپ کے کاروبار میں توسیع ہو سکتی ہے، آپ کو کاروبار بڑھانے کا ایک چانس مل سکتا ہے، اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن بھی بنے گی، نئے نئے تعلقات بنیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ صحیح سمت اور صحیح ڈائریکشن کی طرف اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ آپ ایک اچھے ڈیسیجن لے سکیں، جس کی وجہ سے آپ کی معاشی فائدے ضرور ہوں گے۔ اس ہفتے آپ اپنے خاندان کے افراد کے مدد سے معاشرے کی ترقی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں، کوئی رفائی کام کر سکتے ہیں، کوئی ہاسپٹل میں، کوئی لنگر میں، کوئی اپنے خانقاہ پہ کوئی ایسا روحانی کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے کسی روحانی بزرگ سے ملاقات ہو سکتی ہے، جس سے آپ کی ایک تشنگی جو ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور آپ کے اندر ایک روحانی صلاحیتیں بھی بیدار ہوں گی، آپ کی کیفیات بہت اچھی رہیں گی۔ آپ اپنی ان کیفیات میں ضرور، ان سرگرمیوں میں آپ ضرور حصہ لیں اور اپنا ٹائم سپینڈ کریں۔ مشتری پہلے گھر میں کیونکہ موجود ہے، اس کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو خاص طور پہ میں انڈیکیٹ، پچھلے ہفتے بھی میں نے کیا تھا، اس ہفتے بھی میں نے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کام کے میدان میں آپ نے بہت جوش جذبے کے ساتھ آپ نے اپنی ڈیوٹی، جو لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں، جو ملازم پیشہ ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پورے طریقے سے کریں، ذمہ داریوں کو پوری طرح سے نبھائیں۔ سستی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جاب وغیرہ بھی چلی جائے، اور یہ ہفتہ کیونکہ چاند گرہن کی وجہ سے تھوڑا سا سخت بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو چڑچڑاپن بھی کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا امیج بھی خراب ہو سکتا ہے، اور آپ کے کام والی جگہ پہ آپ کو بہت سارے معاملات کا سامنا کرنا بھی پڑ سکتا ہے۔ پڑھائی کے معاملات آپ کے لیے سازگار رہیں گے، اور سفر یعنی کہ سیر و سیاحت کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ کسی غیر ملکی کالج میں یا باہر کے کسی یونیورسٹی میں آپ کو داخلہ ملنے کی آفر ہو سکتی ہے، اور آپ اس کے لیے مشورہ کر کے پھر اس کو اپلائی کیجئے گا، ایسے خود ہی سے نہ کر لیجئے گا۔ مزید پہلو
کو بھی آپ نے مضبوط بنانا ہے، جیسے رشتے ہیں، فیملی کی ریلیشن شپ ہے، اس کو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ لے کے چلنا ہے اس ہفتے، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ چھوٹی سی بات سے آپ پریشان ہو جائیں۔ صدقات جو ہے منگل کے دن آپ نے گوشت کا صدقہ دینا ہے، 500 گرام دے دیں یا 1 پاؤ دے دیں، آدھا کلو یا 1 پاؤ، اس کو اپنے سر پہ رکھیں 5 منٹ اور 7 دفعہ اس کو وار کے کسی غریب کو دے دیں اور اس کو بتا دیں کہ یہ صدقے کا گوشت ہے، یا پھر اس کو چیلوں کو یا پرندوں کو ڈال دیں۔ اس ہفتے آپ نے کالے ماش کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں اور اس کو اپنا صدقے کا اپنا جز بنائیں زندگی کا۔ پتھر جو ہے وہ سرخ سٹون یا کوت، سرخ مرجان اور سرخ حقیق آپ پہن سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کا ورد جو ہے وہ یا فتح یا رضا کو 797 بار ہر نماز کے بعد ورد کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا اور آپ کے لیے بہت سارے راستے کھلیں گے۔ نماز کی خاص طور پہ آپ نے پابندی کرنی ہے تاکہ آپ کے معاملات بہتر ہو سکے۔ اب ہم بات کریں گے جمنائی کی۔ جوزا یہ ہوائی برج ہے، ہوائی عنصر ہے، صحت کے لحاظ سے یہ اس کا ہفتہ بہت ہی اچھا رہے گا، اور جو معاملات پریشانیاں لوگ اس کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بڑے صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر رہے ہیں، یہی آپ کی جیت ہے۔ لوگ آپ سے حسد بہت کرتے ہیں، آپ کی غیبتیں بہت کرتے ہیں، آپ سے جیلس بہت ہوتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی چیزوں کو سمیٹ کر رکھیں۔ اس ہفتے آپ کا آغاز اچھا رہے گا کیونکہ اس وقت آپ کی خود کو ذہنی اور جسمانی طور پہ بہت مضبوط اور اچھا رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کوئی تفریح پارٹی وغیرہ اور اس میں سیر و سیاحت پہ جانا ہے تو یہ بہترین آپ کے لیے موقع ہے، لیکن مرد حضرات اگر اس ہفتے میں اگر کوئی نشہ آور چیزیں، شراب وغیرہ یا کوئی ان چیزوں سے اجتناب کریں اور دور رہیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اگلے 10 15 20 دن جو ہیں وہ بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ راہو 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ پیسہ بچانے کی جو بھی کوشش کریں گے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا بے چین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ منفی جو آپ کے اوپر نیگیٹیوٹی کے اثرات ہیں، اپنی نظر اتاریں، صدقہ دیں اور لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر نہ کریں۔ اس ہفتے آپ کی زندگی کے بہترین دن اور بہترین چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے جو بھی ارادہ کیا ہے گھر خریدنے کا، گاڑی خریدنے کا یا بچوں کی شادی کے جو آپ پلان کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ایک بہتر انڈیکیٹر آنا شروع ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ ان کی تمام اہم پہلوؤں اور فیصلوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ مشتری 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے ملازمت پیشہ جو جمنائی یعنی جوزا ہیں، ان افراد کے لیے یہ ہفتہ کسی بھی قسم کی پریشانی نہ لینے کا ہفتہ ہے۔ آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، جو بھی آپ کو آپ کا سینئر یا آپ کا آفیسر ذمہ داری دے اس کو آپ نے فوراً پورا کرنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، ورنہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ چاند گرہن کے اثرات کی وجہ سے آپ کے اندر چڑچڑاپن، ری ایکشن اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا یا اس کو اپنے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ رشتوں کے حوالے سے آپ اس ہفتے خاموش رہیں، بات کو آگے نہ چلائیں ورنہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ طالب علموں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا، خاموشی سے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، فضول ایکٹیویٹیز کی طرف متوجہ نہ ہو ورنہ آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، اور انہیں زندگی کے تمام شعبوں میں زیادہ تر ترقی اور کامیابی کے لیے ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے چلنا ہوگا۔ صدقے کے لیے آپ گوشت آدھا کلو صدقہ دے سکتے ہیں، جمعے کے دن سفید مکھانے وغیرہ بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت 33 بار اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے
ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے چہرے پہ پھیر لیں اور دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا اور آپ کے لیے آسانی ہوگی. بہترین پتھر جو ہے وہ سفید پکھراج، در نجف، سفید مرجان اور موتی، یہ آپ پہنیں اور انگوٹھی پہن سکتے ہیں، لاکٹ بنا کے پہن سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اب ہم بات کریں گے جناب کینسر کی. سرطان یہ پانی کا عنصر ہے اور صحت کے لحاظ سے اس ہفتے یہ بہت ہی ایکٹیو رہے گا، لیکن اس کی جو کوئی پرانی بیماریاں ہیں وہ اس کو تنگ کرنا شروع کر دیں گی، جس میں بخار ہے، نزلہ زکام، سر میں درد، جسم ٹوٹنا، جوڑوں میں درد اور کمر درد خاص طور پہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے. اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. موسم کی تبدیلی کے حوالے سے آپ کے اوپر موسمی اثرات جو ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. ایسی صورت میں اس ہفتے اپنی توانائی بہت زیادہ صرف کرنے کی بجائے ان کاموں میں توجہ رکھیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں. زول کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو کئی طرح کی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جو قرض وغیرہ ہیں لینے والے، ان کا بھی پریشر بڑھ سکتا ہے، اور جن سے آپ نے پیسے لینے ہیں وہ آپ کو شاید تھوڑا سا مس گائیڈ کریں اور آپ کے ہاتھ نہ آئیں، جس کی وجہ سے آپ کی پریشانی بڑھ سکتی ہے. کیونکہ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ جو خرچیلے اور لوگوں کو عیاشی کروانے میں پیسے ضائع کر رہے ہیں ان کو سنبھالیں، اور تاکہ آپ کے مستقبل میں کام آئیں. اس ہفتے آپ کے علم اور آپ کے آس پاس کے لوگوں میں بہت اثر انداز ہوں گے اور آپ کا بہتر ایک عزت وقار بڑھے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنی طبیعت اور اپنی نظر کو مینٹین رکھیں، اپنی نظر اتاریں، نیگیٹیوٹی کو ختم کریں اور اپنے آپ کو بچائیں. جنسی مخالف یعنی کہ خواتین میں انٹرسٹ زیادہ نہ لیں، ورنہ آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. ورکنگ ریلیشن اور نیٹ ورکنگ میں اور دوسری جو آفس میں چیزیں چل رہی ہیں اس کو سیاسی بھینٹ نہ چڑھائیں، بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ اس کو ٹیکل کریں. اپنے افسران، اپنے آفیسر، اپنے سینئرز کو اعتماد میں لے کے چیزوں کو ٹھیک کریں، ورنہ آپ کی نوکری بھی جانے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں کی باتیں سن کر فیصلے نہ کریں، اپنے ذہن کا استعمال کریں. اس ہفتے آپ کے کاروبار کو بڑھانے میں آپ کی بہت مددگار ثابت ہوگی. اس ہفتے بہت سے طلباء اور طالبات کے باہر جانے کے بھی چانس بن سکتے ہیں. باہر کی یونیورسٹی اور کالجز میں داخلے کے امکانات زیادہ ہیں. ایسی صورتحال میں اس ہفتے غیر ضروری سفر سے بھی آپ نے گریز کرنا ہے. سفر نہیں کرنا، خاص طور پہ رات کو، ورنہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں. صدقات میں کالے ماش آدھا کلو ہفتے کے روز دیں، صدقہ کریں اور حسب توفیق کسی غریب کو کھانا کھلائیں. سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور اونچی آواز میں اگر آپ اس کو لگا لیں تو اس کو صبح شام سنیں اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. آپ دعا بھی کریں. اور بہترین پتھر نیلم، زمرد، مرجان اور یاقوت آپ پہن سکتے ہیں، جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اب ہم بات کریں گے جناب لیو کی. لیو جو ہے یہ اسد ہے، آتشی برج ہے، آگ کا برج ہے. اس میں جو پچھلے ہفتے جو بات کی تھی کہ اس میں جو بزرگ ہیں ان کے جوڑوں کے درد اور جسم کے درد یا کمر کے درد کے مسائل بڑھ سکتے ہیں، پریشانی ہو سکتی ہے. یہ موسمی اثرات، اور اس میں کیونکہ اب چاند گرہن بھی لگنے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے تو اس کے بھی اثرات کی وجہ سے جسم بھاری رہے گا، سر پکڑا رہے گا، گلا خراب ہوگا، ناک فلو الرجک ٹائپ کی پوزیشن بنے گی، پیٹ خراب ہوگا، سستی بہت زیادہ چھائی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا رہے گا. لیکن آپ بر وقت اس کی دوائی اور میڈیسن وغیرہ کریں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا.
سستی کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں اور اپنی غذا اور کھانے کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کریں. فضول چیزیں کھانے سے آپ کا معدہ بھی خراب ہو سکتا ہے. راہو 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ پیسہ لگا سکتے ہیں. لیو جو ہے وہ اچھی پلاننگ کے ساتھ اپنے جو مالی چیزیں ہیں، ڈیلز ہیں، ان کو میچور کر سکتے ہیں. اس میں ان کو فائدہ ہوگا. جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے، کیونکہ اپنے بزرگوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں صرف بزرگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. پبلکلی اپنے چیزوں کو شیئر نہیں کرنا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. مشتری 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کی جو نئی خواہشات ہیں، اگر آپ نے گاڑی لینی ہے، کوئی پلاٹ لینا ہے، گھر لینا ہے، تو اس کے لیے جو آپ سوچ بچار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کسی اچھے دوست اور اس سے مشورہ کریں اور پھر قدم اٹھائیں. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اسی طرح خاندان کے ساتھ بھی آپ اپنے ریلیشن کو مضبوط کریں اور خواتین کی سیاسی باتوں میں نہ آئیں، جس کی وجہ سے آپ کی لیگ پولنگ کی وجہ سے آپ کے خدشات اور چڑچڑاپن اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں اور فیملی سے آپ کٹتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے آپ اپنے اندر ایک اعتماد پیدا کریں اور لوگوں کی باتوں میں، سنی سنائی باتوں پہ اپنا دھیان نہ لگائیں، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. اس ہفتے آپ کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کچھ عرصے کے لیے غیر ملکی کمپنی میں بھی آپ کو جاب مل سکتی ہے. اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو اس کو پرسو کریں، انشاءاللہ رزلٹ آئے گا. اس ہفتے آپ کے ان تمام لوگوں کے سامنے اپنی محنت سے اچھی مثال قائم کریں جو آپ کے اچھے آفیسر ہیں. آپ کے دفتر میں، آپ کے جو جاب کی جگہ ہے، وہاں آپ نے اپنے آپ کو اپنا لوہا منوانا ہے. سستی کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جو ٹائم اب سٹارٹ اگست سے شروع ہوا ہے، یہ اس سے آگے اب سستی نہیں چلے گی. سستی کرنے والا بندہ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو لوز کر دے گا اور بہت سارے نقصانات کر دے گا. ایکٹیو ہونا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، صدقہ دینا ہے، بہت ایکٹیو ہونا ہے، تو آپ کو بے شمار طرح کی کامیابیاں ملیں گی، جس کے بعد آپ کا شمار بہت ہی کامیاب لوگوں میں ہوگا. طالب علمی میں جو طالب علم ہیں وہ اپنے تعلیم کی طرف پورا فوکس کریں، سستی بالکل نہ کریں اور اپنے نئی کتابیں، نئے سمیسٹر اور نئی چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کریں. رشتوں کے حوالے سے اپنے رشتے کا جو معاملات ہے اس کو ابھی نہ چھیڑیں. یہ ہفتہ اچھا نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی بات کو فائنل کرنا ہے، ورنہ پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے. صدقات میں آپ نے کالے رنگ کا کوئی کوئلہ وغیرہ وہ صدقہ دے سکتے ہیں، کالے ماش، کالا کپڑا صدقہ دے سکتے ہیں. منگل اور جمعرات کو سوجی اور چینی مکس کر کے ایک مٹھی، اکثر لوگ پوچھتے ہیں سر مٹھی کسے کہتے ہیں، یہ جو آپ نے ایسے مٹھی بند کی، اتنا آپ نے سوجی اور چینی مکس ہوئی ہوئی لے کے کیڑے مکوڑوں کو ڈالنی ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جس طرح ان کے رزق کا آپ نے بندوبست کیا ہے، اسی طرح میرا رزق بھی اس کا بھی بندوبست کرتے ہیں. ہر نماز کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت صبح شام کریں اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم کا ورد رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. پتھروں میں یاقوت، مرجان اور پیلا پھکراج آپ یہ انگوٹھی پہن سکتے ہیں اور اس سے آپ کو ایک پازیٹیو ویوز جو ہیں وہ آئیں گی. اب ہم بات کریں گے جناب ورگو کی. ورگو جو ہے سنبلہ کو کہتے ہیں، یہ خاکی یعنی مٹی کا عنصر ہے. اس ہفتے آپ کے اوپر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ عملہ آور رہے گی. کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، لوگوں کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، ورنہ چڑچڑاپن کی وجہ سے آپ نقصان کر بیٹھیں گے. اس سے آپ نے نہ تو کسی اچھی یا بری باتوں میں حصہ نہیں لینا. کوشش کریں کہ آپ کسی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ
نہ لیں، ورنہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کا نقصان آپ کے خاندان کے اور آپ کے فیملی کے امیج کو خراب کر سکتا ہے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پازیٹیو سائڈ پہ لگائیں اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس ہفتے تاجروں کی سرمایہ کاری میں بھی بہتری آئے گی اور مشکل وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ورگو جو ہیں ان کے لیے سفر جو ہے وہ آسان ہے، اور وہ سفر کریں گے تو ان کو اس کا پازیٹیو رزلٹ ملے گا اور مالی پوزیشن بھی بہتر ہوگی۔ مالی معاملات کو ٹھیک کرتے وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور تمام دستاویزات جو ہیں ان کے اوپر آپ نے جلد بازی میں سائن نہیں کرنے، پورا ایگریمنٹ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو اس کو پورا پڑھیں، تمام شکوں کو پڑھیں، پھر تسلی سے دستخط کرنے۔ جلد بازی میں کیے ہوئے دستخط آپ کو مشکلات میں پھنسا سکتے ہیں۔ آپ اس ہفتے اپنے آپ سے بھی غصہ کر سکتے ہیں، ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، انزائٹی ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو خاندان والے ڈی ویلیو کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کو بہت ذہنی جو ہے وہ پریشانی ہوگی۔ گھر کے افراد، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ، بیوی اگر ورگو ہے تو اس کی میاں کے ساتھ جو ہے لڑائی کے بھی چانس ہیں۔ ایسے چانس ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات سے وہ بڑی لڑائی کا آشکار ہو سکتی ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور ایک دوسرے پر شرائط کی انبار نہ لگائیں، باؤنڈ نہ کریں، آزاد زندگی گزاریں اور بچوں کے لیے اچھا ماحول پرووائڈ کریں جس سے وہ آپ کے گھر کا سکون آسان ہو اور سکون قائم ہو۔ آپ کوشش جاری رکھیں کہ وہ اس ہفتے آپ کی قسمت کا پورا ساتھ دے، جس کی مدد سے آپ کے کیریئر کو بھی اچھی برتری حاصل مل سکتی ہے۔ نوکری پیشہ افراد جو ہیں وہ اس ہفتے بہت محتاط رہنا ہے۔ آپ کو جو بھی ذمہ داریاں دی جائیں یا ملے اس کو وقت پورا کریں، اس سے آپ کے نمبر بھی اچھے بنیں گے، آپ کی گڈ ول اچھی ہوگی اور آپ کی ترقی کے چانس بھی بنیں گے۔ ایسی حالت میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں، لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ رکھیں۔ ورگو جو ہے وہ کیونکہ پڑھائی والا جو ہے بروج ہے، اور جو مطالعہ کرتا ہے اس کا مواد اور اپنا بہت سارا پیسہ خرچ کرتا ہے کتابوں پہ اور ادھر، تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بھی آپ اس ہفتے تھوڑا سا محتاط رہیں۔ ایسی صورتحال میں پیسے کو اہمیت دیں اور پیسے کو بچائیں جو آپ کے آگے کام آئے گا، اور فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ کالے ماش، کالے چنے کا صدقہ دیں۔ ہر نماز کے بعد سورۃ کوثر 45 بار اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے اس کی تسبیح پڑھیں، دعا کریں، اپنے اوپر دم کریں اور کسی غریب کو حسب توفیق کھانا کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ بہترین پتھر ہے زمرد، سفید پکھراج، نیلم، اور یہ آپ پہن سکتے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم بات کریں گے جناب لبرا کی۔ لبرا ہے میزان، ہوائی عنصر ہے، اور اس ہفتے کے اندر ایک جنونیت پیدا ہوگی جو پچھلے ہفتے سے اس کے اندر ایک مذہبی جنونیت پیدا ہوئی تھی، لڑائی جھگڑا، اور ذہن معاف ہو جاتا ہے جذبات میں آ کے، اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے ایک دم سے تعلق نہ توڑیں۔ مذہبی جو مقام ہے یا مذہبی جو چیزیں ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کے آگے چلائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی پریشانی میں پھنس جائیں۔ آپ کو ایک بزرگ کی بھی آشیرواد حاصل ہو سکتی ہے، آپ کی پرانی روحانی جو تعلق ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو سکتا ہے، اور آپ کو ذہنی سکون بھی مل سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو ان رشتہ داروں اور دوستوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے جو آپ
سے ہمیشہ فائدہ لیتے ہیں اور آپ کے لیے ہمیشہ گڑھا کھودتے ہیں، ان سے بھی دور رہیں۔ اور اس ہفتے آپ اپنے کاروباری معاملات کو بہتر طریقے سے مینیج کریں، کیونکہ کیتو 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ اگر آپ کا کاروبار متاثر ہوگا تو صرف آپ کی نیگلیسی کی وجہ سے کہ آپ ادھر متوجہ نہیں دے رہے، پوری توجہ نہیں دے رہے، اور توجہ آپ کی کاروبار پر ہونی چاہیے۔ آپ کو پوری اپنے سرمایہ کاری کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دینا۔ صلاح مشورہ کرنے کے لیے اپنے بزرگوں سے ضرور صلاح مشورہ کریں، جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ مشتری 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے مجموعی طور پر ہفتہ مالی نقطہ نظر سے اوسطاً بہتر رہے گا۔ اچانک آپ کو اس ہفتے آپ کے خاندان میں ایک کوئی نئی ذمہ داری مل سکتی ہے اور آپ ایک نئے رشتے میں بھی جا سکتے ہیں۔ آپ نانا بن سکتے ہیں، دادا بن سکتے ہیں، چچا بن سکتے ہیں، کوئی ایک نیا رشتہ بھی آپ کا کریٹ ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے یہ مبارک رشتہ ہوگا۔ لوگوں کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو غصے والی طبیعت سے دور رکھنا ہے۔ سنی سنائی باتوں پہ ذہن کو نہیں لگانا، صبر کے ساتھ اپنے کام پر توجہ رکھنی ہے۔ نوکری پیشہ افراد دوسروں کی باتوں میں آ کے غلط فیصلہ یا رشوت خوری یا اس طرح کی دوسری کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی نہیں کرنی، ورنہ مشکلات پیدا ہوں گی۔ اپنی جمع پونجی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اپنے دوستوں میں اور اپنے خاندان کے لوگوں میں فضول بجا خرچ نہ کریں، کیونکہ آگے جا کے آپ کو مالی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لبرا جو سوچ بچار میں ہے کہ کوئی پلاٹ یا گھر گاڑی وغیرہ خرید لوں، اس کے لیے بہترین ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا اور وہ اس ہفتے لے سکتا ہے۔ سفر بھی اس کے لیے اچھا ہوگا اور وہ اس سے مالی فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ امتحان میں توقع سے کم نمبر ملنے پر پریشان نہ ہو، وہ جو ہونا تھا ہو گیا۔ چڑچڑاپن اپنے اندر سے نکالیں اور دوبارہ سے اپنی کوشش کو جاری رکھیں، جس سے آپ کو مالی تعلیمی فائدہ ہوگا اور کنسنٹریشن اپنی توجہ جو ہے اس کو ایک مرکز پہ قائم رکھیں، یعنی پڑھائی پر، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ چینی اور سوجی آدھا کلو مکس کر کے رکھ لیں اور ایک مٹھی روزانہ کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد۔ یا اللہ یا کریم ہو یا علیم ہو 230 بار ہر نماز کے بعد ورد کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ کا جو بہترین پتھر ہے ڈائمنڈ ہے، در نجف ہے، سفید عقیق ہے اور سفید مرجان، یہ آپ پہن سکتے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صدقے کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ صدقہ جو ہے وہ آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اصل میں لوگ اکثر مجھے فون کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب صدقہ صرف اس ہفتے کا ہے۔ بھائی صدقہ تو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ جیسے آپ روٹی 3 ٹائم کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو کیوں کھاتے ہیں؟ آپ ایک ٹائم بھی کھا سکتے ہیں، 2 ٹائم چھوڑ دیں۔ اسی طرح صدقہ بھی آپ کو روز کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے بچاتا ہے۔ تو صدقہ آپ ضرور دیا کریں، حسب توفیق دے دیا کریں، لیکن دیا ضرور کریں۔ اب ہم بات کریں گے جناب اسکارپیو کی۔ اسکارپیو عقرب کو کہتے ہیں اور یہ پانی کا عنصر ہے، اور اس ہفتے آپ کو میں تو کہوں گا، پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا کہ اپنی صحت کے بارے میں زیادہ فکر مند رہیں، خاص طور پہ ذہنی صحت کے لیے۔ ذہنی صحت آپ کی اچھی ہوگی تو آپ ٹھیک رہیں گے۔ اپنی کیے پہ پچھتائیں، بلکہ پچھتاوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ میں نے یہ غلط قدم اٹھا لیا یا غلط فیصلے کر لیے یا غلط چیزیں میں نے اپنے آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لی ہیں، تو اس کا پچھتاوا اپنے اوپر لوڈ نہ کریں، اس کو ختم کریں، معافی مانگ لیں۔ معاف کرنے والا اللہ ہے، لیکن اپنے آپ کو آسان کریں۔ اسی لیے خود کو دوسروں کے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے اور صحیح ڈائریکشن پر کام کریں۔
صحت کی خرابی کی حوالے سے آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ٹوٹکے ٹماکوں سے اپنی زندگی کو خراب نہ کریں۔ مشتری 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اچھے معاملات اور اچھی چیزیں آپ کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ چڑچڑاپن، غصہ، اگریسو ہونے کا بھی امکان ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اس سے آپ کی تمام ذہنی سکت بھی مفلوج ہو سکتی ہے اور آپ کے جو کام پھیلائے ہوئے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول رکھنا ہے اور اپنے آپ کو خوش رکھیں۔ خوش رکھنے سے آپ کی بہت ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ ریل اسٹیٹ پروجیکٹ یا زمینی جائیداد میں پیسہ لگا کر اپنا مستقبل محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے خاندان کے افراد گھر میں کچھ تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تاکہ یہ گھر توڑ کے اس کو نیا بنایا جائے یا اس میں ایکسٹینشن کی جائے یا وہ کی جائے۔ ہرگز نہیں۔ ابھی یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ گھر کو توڑیں اور اس کے اندر ایکسٹینشن کریں، اس کے اندر کوئی چینجز کریں، ورنہ آپ کے بجٹ سے زیادہ خرچہ نکل آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان تمام کاموں کے لیے اچھے انجینئر یا اچھے کسی بزرگ سے صلاح مشورے کے بعد کام کو شروع کیجئے گا، اور جب آپ کام کو شروع کریں تو ایک ہاتھ سے ہی اس کو ختم کرنا ہے، اس کو لٹکانا نہیں، ورنہ بہت پریشانی ہو جائے گی۔ توقعات سے زیادہ جذباتی نہیں ہونا، اور اپنے آپ کو کسی خاص شخص یا قریبی دوست کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے بھی بہت احتیاط کرنی ہے کہ ہر بات آپ دوسروں کے ساتھ اپنی شیئر نہیں کرنی، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسکارپیو غصے میں جاتا ہے تو بہت زیادہ غصے میں چلا جاتا ہے، اور پیار میں جاتا ہے تو بہت زیادہ پیار میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بیلنس رکھیں، اپنی چیزیں شیئر نہ کریں۔ تعلیمی میدان میں مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور آپ انشاءاللہ بہتر پوزیشن حاصل کریں گے۔ اسی لیے منفی خیالات سے دور رہیں، اچھے وقت کا انتظار کریں اور اپنی محنت جاری رکھیں۔ سوجی اور چینی مکس کر کے آدھا کلو رکھ لیں اور کیڑے مکوڑوں کو صدقہ دیں۔ مچھلیوں کو آپ وہ ڈال سکتے ہیں، سوجی اور چینی، یا مچھلیوں کو جو بھی آپ خوراک ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 300 بار ہر نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کریں، ورد کریں اور دعا کریں، اور اپنے سینے پر پھونک ماریں۔ نیلم، یاقوت اور مرجان یہ آپ پہن سکتے ہیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم بات کریں گے جناب سیگیٹیریس کی۔ کوس، آتشی، یہ آتشی عنصر ہے۔ اس ہفتے اس کی طبیعت کافی چڑچڑے پن میں رہے گی، کیونکہ اس دفعہ جو چاند گرہن لگ رہا ہے وہ بھی سیگیٹیریس کے گھر میں لگ رہا ہے اور اسی کے زیر اثر رہے گا، اور یہ چاند کا جو گرہن ہے یہ آتشی ہوگا۔ اس سے ایک تو غصہ بہت زیادہ آئے گا، زلزلہ بھی آ سکتا ہے، اور زمین کے اندر ایک ارترش پیدا ہو سکتی ہے۔ گریوٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے بارشیں اور زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو سیگیٹیریس کو چاہیے کہ وہ اپنا سفر جو ہے وہ اس ہفتے منقطع کر دے اور نہ کرے، طبیعت میں جھنجھلاہٹ کو جگہ نہ دے، غصہ نہ کریں، اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ کاروباری معاملات پہ بہت احتیاط سے کوئی لمبا لین دین یا ڈیل نہیں کرنی، ٹھہر جانا ہے، یہ ہفتہ گزرنے دیں۔ چیزوں کو واچ کریں، اچھے طریقے سے دیکھیں، اس کے بعد جو ہے وہ سودا یا ڈیلز وغیرہ جو ہیں وہ کرنی ہے۔ راہو چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی لحاظ سے اس ہفتے آپ کو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا، کیونکہ آپ کے لیے کسی بھی پرانی سرمایہ کاری سے پیسہ کمانا ممکن ہے۔ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس کی سیل ہو جائے، اس کے اچھے پیسے مل جائیں،
لیکن سودا کرتے ہوئے پھر بھی آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. کوئی گاڑی بیچ دیں یا کوئی گھر بیچ دیں یا سونے کا لین دین کریں تو بہت احتیاط کیجیے گا. لاٹری کے بانڈز وغیرہ آپ خرید سکتے ہیں، خوشی مل سکتی ہے، لیکن آپ دوسروں کے غیر ضروری مطالبات کو پورا کرنے سے بھی پرہیز کریں، ورنہ آپ کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور پیسے واپس نہیں ملیں گے. مقامی طالب علم ہیں جو گھروں سے دور رہتے ہیں، اس ہفتے بہت تنہائی محسوس کریں گے. اس دوران آپ خود کو بہتر کرنے کے لیے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، کیونکہ ورنہ پریشانی بڑھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سپنے اور آپ کی جو چیزیں ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. ایسی صورتحال میں اس ہفتے اپنی تنہائی پر قابو پائیں اور فضول لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیوں کو کنٹرول کریں جو آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں، پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی پڑھائی پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے. نیند پوری کریں، کیونکہ ساری رات جاگنا اور نیند پوری نہ کرنا یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں تک کہ کسی کے ساتھ بھی اپنا منصوبہ شیئر کرنا آپ کو کبھی کبھی مشکل جگہ میں ڈال سکتا ہے. اس ہفتے جو چیزیں ہیں وہ طالب علموں کے لیے امتحان کی تیاری کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے اور اس عرصے میں کامیابی بھی ملے گی. رشتوں کی بات جو چل رہی ہے اس کے لحاظ سے آپ کو اس ہفتے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہوگا. اگریسو بات کرنے سے بہت ساری چیزیں خراب بھی ہو سکتی ہیں. اس کے لیے اپنے آپ کو اعلیٰ مرتبے پہ رکھ کے سمجھائیں اور خاموشی اختیار کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھے میل ملاپ میں رہیں. منگل کے دن صبح صادق 900 گرام گوشت یا دال مسور کا صدقہ دیں. یا اللہ، یا متعال ہو یا کریم ہو، روزانہ ایک تسبیح پڑھیں. ہر نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف. مرجان، پیلا پخراج، زرد عقیق، یاقوت پہنے، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اب ہم بات کریں گے جناب کیپریکون کی. جدی خاکی یہ عنصر ہے، خاکی یعنی مٹی والا عنصر ہے. زول جو ہے اس وقت دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کاروباری اور دفتری معاملات جو ہیں ان میں تناؤ پہ رہے گا. لینے والے سر پہ آئیں گے، دینے والے نظر نہیں آئیں گے. آپ کو بہت احتیاط سے یہ ہفتہ گزارنا ہے تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈپریشن میں، انزائٹی میں نہیں لے کے جانا، غصہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. اس سے آپ مکمل طور پر اپنے کام پر توجہ نہیں دے پائیں گے. ایسے وقت میں خود کو تنہائی سے دور رکھنے کی کوشش نہ کریں. لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کریں اور اس کا حل نکالیں. غلط فیصلے، غلط چیزیں، غلط ڈائریکشن، گھر اور فیملی کے ساتھ غصہ کرنے کی وجہ سے نہ آپ گھر میں سیٹ ہو پا رہے ہیں. گھر جاتے ہیں تو وہاں سکون نہیں، کام پہ جاتے ہیں تو وہاں سکون نہیں. لہٰذا آپ اپنے گھر کو کوشش کریں کہ بہتر کریں. پہلے گھر کو بہتر کریں، کام والی جگہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. چیزوں کو لٹکائیں مت. اپنے فیصلے جو ہیں وہ 1-2 دن کے اندر کرنے کی عادت ڈالیں اور کنٹرول کرنا سیکھیں. ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی تفریح، سیر و سیاحت کریں تاکہ آپ کے ذہن فریش ہو اور اس سے آپ کے ذہن سے بوجھ ہلکا ہو. دوسری صورت میں آپ کو مستقبل میں مالی رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اس ہفتے خاندانی زندگی میں جاری تناؤ کی وجہ سے اپنے ارتکاز کو ٹوٹنے نہ دیں. یقین رکھیں اپنا، اور وہ ایسے میں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہر کسی کی زندگی میں برا مرحلہ ضرور آتا ہے اور یہی برا مرحلہ انسان کو سب سے زیادہ سکھاتا ہے اور کامیاب کرتا ہے. جس نے صبر کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنی مشکلات کو سمجھ لیا کہ یہ مشکلات پیدا کیوں ہو رہی ہیں
وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اپنی گفتگو کا انداز آسان رکھیں، احسن رکھیں، چیزوں کو اگنور کرنے کی کوشش کریں، چہرے پر سختی نہ لائیں ورنہ بہت ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ جو رشتے ٹوٹنے کے بالکل ایج پر پہنچے ہوئے، کوشش کریں کہ خدا کے لیے اپنی زبان کو بند کر لیں، کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، رشتے بچ جائیں گے، اور اپنی چیزوں کو ٹھیک ہونے دیں۔ آپ کل آخر نہیں ہے اور عقل کل نہیں ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے، آپ مشورہ بھی لے سکتے ہیں، سب کو غلط نہ سمجھیں۔ اس ہفتے آپ کی گفتگو میں سختی نظر آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کام کی جگہ پر فضول یا معمولی باتوں دوسروں سے جھگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے منفی اثرات نہ صرف آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچائیں گے بلکہ یہ آپ کے لیے آپ کے کیریئر کو بھی میں ساتھیوں سے مناسب تعاون سے بھی دور کر دے گا، بلکہ مشکلات میں ڈال دے گا۔ دفتری اوقات میں اپنے آپ کو غصے میں نہ رکھیں، اپنے بڑوں کا کہنا مانیں اور صحیح ڈیوٹی کریں۔ جھوٹ بول کر وقت گزارنے سے آپ خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو کوششوں اور محنت کے مطابق نتائج مل سکتے ہیں۔ اس بہانے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور شروع سے ہی اپنی کوشش جاری رکھیں تاکہ آپ کو بہتر نتیجہ حاصل ہو۔ کسی غریب کو کھانا کھلائیں، دال ماش کا صدقہ دیں، حسب توفیق اور اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا واسع یا رزاق یا رحیم 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور دعا کریں اور اپنے سینے پر پھونک ماریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا، آسانیاں ہوں گی۔ اپنی نظر اتاریں، اپنے گھر میں لبان کی دھونی دیں، اور آپ کے لیے پیلا پخراج، زرد حقیق اور یاقوت کا پتھر بہترین پتھر ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے جناب ایکیریس کی۔ ایکیریس دلو کو کہتے ہیں اور یہ ہوائی عنصر ہے۔ صحت کے لحاظ سے اس ہفتے آپ کو چھوٹی موٹی پریشانی ہو سکتی ہے اور موسمی اثرات آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، الرجی ہو سکتی ہے، نزلہ زکام، سر درد، بخار ہو سکتا ہے، معدہ خراب ہو سکتا ہے، جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے۔ سفر کے دوران آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو محتاط رکھیں اور محتاط رہیں، اس کے باوجود کہ آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے کسی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی ہوگی۔ وقتاً فوقتاً آپ ورزش کریں، مراقبہ کریں، یوگا کریں تاکہ آپ خود کو اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکیں۔ کیتو 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کا یہ ہفتہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا۔ خرچے آپ کے اوپر آ جائیں گے لیکن آپ نے خرچ نہیں کرنے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا جو بجٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر آپ کو مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس لیے اپنے گھر کے بڑوں سے، والدین یا قریبی دوست شخصیات سے مالی مسائل کے حوالے سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے گھر میں بہت سے مسائل نپٹانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہوگا، کیونکہ دونوں طرف ضد لگی ہوئی ہے اور آپ نے ضد کا حصہ نہیں بننا۔ کوشش کریں کہ ایک خاموشی اختیار کریں اور مسئلے کا حل نکلے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بہت اہم ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت کے مطابق آپ کو اپنی مہارت میں شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے مواقع ملیں گے۔ آپ کو جو بھی ذمہ داریاں ملیں گی آپ نے احسن طریقے سے اس کو پورا کرنا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے چلنا ہے، چھٹی نہیں کرنی۔ اس ہفتے اگر آپ نے کوئی چھٹی کی دفتر سے یا نوکری سے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوکاز نوٹس مل جائے اور آپ کی نوکری پہ پریشانی بن جائے۔ جو طالب علم بیرون ملک جانے کا سوچ رہے تھے انہیں اس ہفتے صبر اور محنت کا پھل ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
سیاروں کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت بہت پازیٹیو ہے اور ان کو وہ پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. اس ہفتے آخر تک سخت محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. چاول کا صدقہ دے سکتے ہیں، مکس دالیں اس کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں، پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں، مچھلیوں کو بھی ڈال سکتے ہیں. یا اللہ، یا فتح، یا رزاق ہو، یا رحیم ہو 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اوپل، پیلا پھکراج، نیلم یہ پتھر آپ پہن سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو فائدہ مند ہوں گے. اب بات کریں گے جناب پائسز کی. پائسز ہوت پانی کا یہ عنصر ہے اور اس مدت کے دوران اس ہفتے آپ اپنی طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوشش کو جاری رکھیں. اس لیے آپ بہتر اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر آپ واک کریں، ورزش کریں، بھاگ دوڑ کریں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. اپنے آپ کو اپنے آرام سے رکھیں، مشکل میں نہ ڈالیں. زول 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے تاہم اس بار آپ کو بہت زیادہ کام کا بوجھ اٹھانے سے گریز کرنا ہوگا. اس ہفتے گھر میں کوئی بھی ناپسندیدہ واقعہ پیش آ سکتا ہے جو دوسرے مہمان گھر پر آ کر کوئی ایسی بےہودہ بات سٹارٹ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے. اس سے احتیاط کرنی ہے. خاص طور پہ پائسز اس پریشانی کا حصہ نہ بنے، غصہ نہ کریں، لڑائی نہ کریں اور جذباتی نہ ہو تو یہ مسئلہ ٹل جائے گا. مشتری تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو ان کی خیریت کا خیال رکھنا. جذبات میں آ کے کوئی چیز نہ اٹھا دے مارنا جس کی وجہ سے آپ جیل بھی جا سکتے ہیں. اپنے پیسے کا خرچ کنٹرول میں رکھیں جس کی وجہ سے آپ کو مالی مشکلات سے بھی بچنا ہوگا. آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اپنی نوکری پہ زیادہ چھٹیاں نہیں کرنی. آپ کو شو کا نوٹس ملنے والا ہے. اپنی نوکری کو بچائیں، اپنی چیزوں کو بچائیں، کیونکہ اس ہفتے کے بعد بہت سارے ایسے سرکاری اداروں میں نوکری پیشہ افراد کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. بہت محنت سے، بہت ایکٹیو ہو کر کام کرنا ہوگا تو آپ کی نوکری چل سکے گی، ورنہ پریشانیاں ہو جائیں گی. آپ کے لیے بہت پریشان کن ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مثبت نتائج اگر حاصل نہ کیے تو آگے پریشانیوں کے امکانات زیادہ ہیں. آپ کی محنت آپ تو رنگ لائے گی ہی اگر آپ سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیں گے. آپ کو ترقی بھی مل سکتی ہے. آپ کو اپنے بزرگوں کو اپنی خواہش کے مطابق رشتے کی بات جو چلانے کی کوشش کی ہے وہ بھی پوری ہو سکتی ہے اور آپ کوئی نئی گاڑی یا گھر، بنگلہ اور باہر کے ملک کا سفر بھی کر سکتے ہیں. امتحانات کی تیاری کرنے والے طلبات کو بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اس دوران آپ کا خاندان آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو کسی استاد یا بزرگ سے علم کی بھی تحفے ملیں گے. اچھی کتابیں اور اچھی چابی آپ کو مل سکتی ہے. کالے ماش، کالا کپڑا، سوجی اور چینی مکس کر کے آپ صدقہ دے سکتے ہیں جمعے اور پیر کے دن. سوجی اور چینی جو ہے وہ پرندوں اور کیڑوں کو بھی ڈال سکتے ہیں 1 مٹھی. یا اللہ، یا رافع، یا غنی 222 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. بہترین پتھر جو ہے وہ مرجان، یاقوت، نیلم اور فیروزہ ہے. یہ آپ پہن سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اچھا اس کا رزلٹ ملے گا. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنے دوست احباب کا خاص خیال رکھیے گا. اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا.
میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.